تو انہی لوگوں کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے سے ایک ایسی ویڈیو گزری جس کو دیکھنے کے بعد میں واقعی ہم کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یہ چیز ہمیں یقین ہو گیا کہ آج ہم کتنا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آج ہم کتنا دین سے دور ہو چکے ہیں۔ آج اہل سنت والجماعت کو کس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے اور کن لوگوں کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ تو اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں، ایسے کام میں جو چیز نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور کسی بھی اولیاء کرام نے نہیں فرمایا ہے، کسی بھی علماء کرام نے نہیں فرمایا ہے، قرآن و حدیث میں جس کے بارے میں تذکرہ کہیں پر نہیں کیا گیا ہے، یہ وہ کام میں لگے ہوئے ہیں اور دین سے دور ہیں۔ یہ نماز روزہ ان سب ساری چیزوں سے دور ہیں، اور انہی وجہ سے، انہی حرکتوں کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیدھے سادے علماء کرام ہوتے ہیں، جب ان سے کوئی ایسا شخص ملتا ہے، جب ان سے سوال کرتا ہے، تو انہی لوگوں کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد میں ہم آپ سے پورا تفسیر کے ساتھ میں بات کریں گے۔ اور جی آپ کا نام کیا ہے؟ غلام علی۔ غلام علی جی غلام علی۔ آپ کا ساتھ؟ ہمارا نام ہے عصمت اللہ۔ عصمت اللہ۔ ہاں، مطلب یہ درگاہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ مطلب کیا درگاہ میں کیا بابا کے اس میں کیا کیا لوگ آتے ہیں، کیا مرادیں پاتے ہیں؟ جو آتا ہے سب مرادیں پاتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے ڈکیت ہو، چاہے مولانا ہو۔ اچھا ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بابا کہتے ہیں جو مجاوری کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ مجاوری کرتے ہیں۔ اور صاحب مزار کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ لمبی چوڑی تفسیر کے ساتھ میں تعریف بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی آتا ہے، چور ڈاکو کوئی بھی آتا ہے، ہر کسی کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، تم اگر اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاؤ گے اپنے جو خواہشات لے کر، تو اولیاء کرام تمہاری ہر مرادیں پوری کرواتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر کے۔ تو آپ لوگ کا کام یہاں کیا ہے ہوتا ہے؟ ہمارا لوگ کا کام ہے، خادم ہے، مجاور ہے، غلامی میں رہتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم غلامی میں رہتے ہیں۔ بالکل، چلیے اچھی بات ہے، اولیاء کرام کی غلامی اختیار کرنا یہ نصیب والوں کی بات ہے۔ لیکن آگے دیکھیے، جب ان سے سوال کیا گیا نماز کے تعلق سے کہ نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، پھر یہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ جی ثنا پڑھ کے بتائیں گے؟ جی، آپ پہلے بتائیے، آپ بتائیے پہلے، آپ ثنا پڑھیے۔ جب یہ بابا سے ثنا کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ثنا پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں ثنا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے اشارہ کیا دوسرے کی جانب، جو دوسرا شخص بیٹھا ہوا اس کی جانب اشارہ کیا کہ آپ ان سے پوچھیے۔ تو جو یہ پوچھ رہا تھا، سوال کیا، جو ویڈیو بنا رہا تھا، ویڈیو بنوا رہا تھا، تو اس نے کہا پہلے آپ بتائیے، پھر آگے کیا کہتے ہیں دیکھیے۔ سنک سبحانک اللہم پڑھیے نا۔ اب دیکھیے، ثنا جو ہے نا، میسز ثنا سمجھ گئے، نماز والی ثنا نہیں۔ حالانکہ شخص نے کہا نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے اس کو سنائیے آپ، یہ میسز ثنا سمجھ بیٹھے۔ کہاں پڑھی؟ آپ فاتحہ دیتے ہیں نا یہاں؟ ہاں۔ سبحانک اللہم پڑھیے، جو نماز میں پڑھی جاتی پہلے۔ یہ ذرا سوچئے کہ جو شخص فاتحہ دیتا ہو، جس کو فاتحہ پورا مکمل طور پہ معلوم ہو، اس کو ثنا نہ یاد ہو، کیسی بات ہے یار؟ جو سب سے آسان ہے، جو ابتدائی تعلیم میں بچہ جان جاتا ہے، جس بچے کو قاعدہ پڑھنا نہیں آتا ہے صحیح سے، وہ بچہ ثنا جان جاتا ہے پڑھنے کا۔ اور یہ اتنے بڑے مجاور بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اولیاء کرام کے بارگاہ کا سہارا لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ان کو ثنا تک نہیں معلوم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ بیٹھ کے آرام سے بیٹھیے، بتائیے۔ چکر آ رہا؟ لو بھائی، چکر آ گیا بابا کو۔ یہی بات ہے، جب ان سے پوچھا گیا ثنا کے بارے میں تو ان کو چکر آ گیا، یہ ثنا نہیں سنا سکے۔ ہر چیز اتنی لمبی سے لمبی باتیں کر گئے، اتنا دیر تک باتیں کر گئے، تب ان کو چکر نہیں آیا۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا ثنا کے بارے میں، چکر آ رہا ہے ان کو، طبیعت خراب ہو گئی۔
ہم شوگر کے مریض ہیں, اس چیز کے مریض ہیں, اس چیز کے مریض ہیں, بہانے بنانے لگے. اصل پوچھو ہم بیٹ پہ ہو کے ہوا مریض نا, اچھا, اب اتنا بول دیے ہیں. تو مطلب یہ بات کرنے میں آپ کو چکر آتا تو فاتحہ کیسے دیتے ہوں گے آپ؟ فاتحہ لوگ اتنا نہیں, وہ شخص ثنا کو چھوڑ کر اس نے کہا کہ آپ کلمہ ہی سنا دیجئے, پہلا کلمہ سنا دیجئے, جو سب سے آسان ہوتا ہے, کوئی بھی سنا دے گا, ایک چھوٹا سا بچہ بھی پہلا کلمہ یاد ہوتا ہے, وہ بھی سنا دے گا. لیکن بابا کو پہلا کلمہ بھی نہیں یاد تھا. پانی دے دیجئے, ان کو پانی دے دیجئے. اب ان کو بابا کو اتنا چکر آنے لگا, اتنا چکر آنے لگا کہ یہ پانی پانی چلانے لگے کہ پانی دے دو, پانی دے دو, مجھ کو چکر آ رہا ہے. ابھی تک ان کو چکر نہیں آیا تھا. ابھی تک جب اس شخص نے سوال کیا تو آپ نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی, تب ان کو چکر نہیں آیا. جیسے ثنا کے بارے میں, نماز کے بارے میں اس شخص نے سوال کیا, فوراً ان کو چکر آنے لگا. تو چلیے اب ان کی بات ہو گئی. اب دوسرے والے کی بات. دوسرے والے بابا جو ہیں, جو باقاعدہ کرتا پیجامہ اور سفید رومال پہنے ہوئے ہیں, سر پہ ڈالے ہوئے ہیں, ان سے جو سوال ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. ان سے بھی ثنا کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کیا ساری چیزیں سنائی, وہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے. آپ نماز برابر پڑھتے ہیں؟ ہاں 5 ٹائم نماز پڑھ گئی. اب دیکھیے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تو یہ جواب دیتے کہ ہاں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. اب ثنا جو ان سے سننے کے لیے بولا کہ آپ ثنا سنائیے, تو یہ کیا سناتے ہیں وہ چیز آپ کو سننا ضروری ہے. سبحانک اللہم پڑھ بتائیے. سبحانک اللہم بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, ہاں, یہ پہلے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پہلے پڑھا جائے درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا مولانا نیت باندھنے کا. محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک سلم صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ. اب دیکھیے, ان سے اس شخص نے ثنا سنانے کو بولا تو یہ ثنا نہیں بلکہ کچھ اور ہی سنانے لگے. اور پھر نماز کے لیے نیت باندھنے سے پہلے جو چیز پڑھی جاتی وہ چیز نہیں پڑھ رہے ہیں, بلکہ یہ درود ابراہیمی سنا رہے ہیں, جو نماز کی سب سے آخری رکعت میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پڑھنی چاہیے, وہ چیز سنا رہے ہیں. نیت باندھنے کے بعد. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت کے پہلے باندھنا جاتا. اچھا, ہاں, جب نیت کر کے اس کے بعد میں سبحانک کا کیسے پڑھا جاتا ہے, پھر سے ایک بار پڑھ کے بتائیے نا, ایک بار اور پڑھ کے بتائیے. کون سا سبحانک. تو آپ نے باقاعدہ ویڈیو کو دیکھ لیا. یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے والے لوگ ہیں اور ان کو ثنا کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے. کب کون سی سورت پڑھی جاتی ہے, کب کون سی دعا پڑھی جاتی ہے, کب درود شریف پڑھا جاتا ہے, کب دعائے قنوت اور کب التحیات پڑھا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ان کو نہیں معلوم ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہ کا سہارا لیے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو, جو لوگ مزارات پہ جاتے ہیں ان کے سروں کو ایک دم سے لٹا دیتے ہیں, ان کو وہاں پہ سلا دیتے ہیں اور چادروں سے ان کو ڈھک دیتے ہیں. ان لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے. جو چیز فرض ہے, نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں, لیکن جو چیز فرض نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے اور سنت بھی نہیں ہے, وہ چیز ہم بہت ہی زیادہ شوق کے ساتھ میں کرتے ہیں, کیونکہ ان سب چیزوں میں ہم کو مزہ آتا ہے. ہم نے کئی ایسے مجاور کو دیکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا کہ وہ اپنے جسم کے اوپر ایک پیلا کلر کا روپٹا رکھا ہوا تھا, اوڑھنی جس کو بولتے ہیں, چادر بھی بول سکتے ہیں اس کو, لیکن کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا وہ کہ جس کو چادر بولا جائے. اتنا بڑا تھا کہ اس کا جسم جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ڈھکتا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے پورا جسم اس کا کھلا رہتا تھا اور یہ یہاں پہ وہ ڈال کے رکھتا تھا, اور اپنے کمر کے نیچے وہ لال کلر کا ایک تہبند نما باندھا ہوا تھا. وہ یعنی سمجھ لو کہ آپ کہ وہ پوری طریقے سے ننگا تھا, صرف جو چیز ضروری ہے وہ چیز خالی چھپی ہوئی تھی. اس کے حالات کیا تھے, میں نے جب اس کی آنکھوں کو دیکھا, اس کی نگاہوں کو ہم نے دیکھا, تو ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسے نشیڑیوں کو, کچھ ایسے نشہ کرنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جب نشہ کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہے نا عجیب و غریب ہو جاتی ہے, جیسے آنکھیں پھٹی پھٹی رہتی ہیں, ایک دم سے عجیب و غریب لگتے ہیں. وہ شکل سے ہی لگتے ہیں کہ بھائی یہ نشیڑی ہے. ان کی آنکھ کو ہم نے دیکھا, اس شخص کی آنکھ کو جب میں نے دیکھا تو ایسا لگا کہ یہ شخص کوئی نشیڑی وغیرہ ہے, کوئی گانجا چرس وغیرہ پینے والا شخص ہے. جب ہم نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی, ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے بھائی, تو انہوں نے ایک بہت لمبا چوڑا نام بتایا کہ میں فلاں بزرگ کے مزار شریف پر میں مجاوری کرتا ہوں. تو ہم نے کہا آپ مزار شریف پہ مجاوری کرتے ہیں,
اور پھر آپ کا بھیس کیسا ہے؟ اب سوچئے کہ ان لوگوں نے مزارات کے جو مجاور لوگ ہیں کس طریقے سے اولیاء کرام کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج انہی لوگوں کی وجہ سے اولیاء کرام کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ مزارات پہ ایسے ایسے اٹنگ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ خرافات جو ہے اگر پھیلتی ہیں تو ان مجاوروں کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ علم سے اتنا دور ہوتے ہیں کہ دور دور تک ان کے خاندان میں کوئی علم والا نہیں ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ایسے خرافات پیدا کرتے ہیں، ایسی گمراہیاں پیدا کرتے ہیں جس سے اہل سنت والجماعت کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی بات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، امید کے ساتھ میں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو سیکھنے کو ملا ہو، تاکہ آپ کبھی بھی اولیاء کرام کی بارگاہ میں جائیں، کسی بھی اولیاء کرام کے مزارات پہ جائیں فیض حاصل کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، کسی بھی تعلق سے، کسی بھی نیت سے جائیں تو آپ ان جاہل مجاوروں کے چنگل میں نہ پھنسیں، کیونکہ یہ آپ سے 10-20 روپے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ سے وہ گناہ کروا سکتے ہیں، وہ گناہ کروا دیں گے جس سے آپ کا آخرت برباد ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اسلام میں کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ بس ان کو اپنے روپے سے ان کو تو ہوتا ہے، بس آپ سے پیسہ لینا ہوتا ہے، ان کو اپنا فائدہ چاہیے بس۔ آپ حضرات سے عرض ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی ہماری یہ ویڈیو ملے، وہ لوگ دیکھیں اور ایسے جاہل مجاوروں سے بچ کر رہیں۔ جن لوگوں کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے وہ تمہارا فاتحہ کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہو آپ، باقاعدہ مجاور صاحب کے سامنے شیرینی رکھ دیا آپ نے، کیا آپ کو یقین ہے کہ ان کو فاتحہ کا طریقہ معلوم ہوگا؟ آپ کو یقین ہے؟ کیا پتا وہ ہاتھ اٹھا کے مزار کی اینٹیں گن رہے ہوں، 1 2 3 4 5 وہی گن رہے ہوں؟ تو اگر آپ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جائیں تو خود فاتحہ کریں، خود ایصال ثواب کریں، ان کی بارگاہ میں خود دعا کریں اپنے لیے۔ ان جیسے جاہل مجاوروں سے بچ کے رہیے، کیونکہ ان کا حوث جو ہے آپ کا آخرت برباد کر سکتا ہے۔ یہ آپ سے ایسے ایسے گناہ کروا لیں گے، ایسے ایسے گناہ کروائیں گے یہ لوگ کہ آپ کا آخرت برباد ہو جائے گا۔ آپ حضرات سے عرض ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ میں مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔